السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول کی کتابیں پڑھاتے ہیں، دنیا کے کام سکھاتے ہیں، موبائل چلانا بھی سکھا دیتے ہیں، کاروبار نوکری کے کئی طریقے کئی گر سکھاتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی انہیں یہ بھی صحیح طریقے سے سکھایا ہے کہ ایک مسلمان اپنی زندگی کے اہم دینی اعمال کیسے انجام دیتا ہے؟ یعنی اگر بچہ بڑا ہے، اگر اذان دینی ہو، نہ ماں باپ کو پتہ ہے نہ بچے کو پتہ ہے کہ کیسے دینی ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اذان سن کر کیا کرنا ہے۔ روز اذان آتی ہے، گھروں میں آتی ہے، ہم ایسے ہی بے ادبی کرتے ہیں۔ پھر مسجد میں اقامت ہو رہی ہے، اس کا کیا خیال کرنا ہے۔ پھر نماز ہے، اس کے کیا آداب ہے، مسجد میں داخل ہونے نکلنے کا طریقہ کیا ہے، اور ایسے بہت سے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہیں، لیکن صد افسوس کہ ہم اکثر مسلمان انہیں صحیح طریقے سے جانتے نہیں۔ آج انشاءاللہ اس سیریز میں پہلی مرتبہ ہم ان تمام ضروری اسلامی آداب اور عملی مسائل کو ایک ایک کر کے آسان انداز میں سیکھنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ وہ علم ہے جس سے آپ خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، کیونکہ ذرا غور کریں، اگر آپ نے اپنے بچے کو قرآن پڑھنا سکھا دیا لیکن اسے نماز کے بنیادی آداب معلوم نہیں، اذان سنتا ہے، اس کی بے ادبی کر دیتا ہے، اس کا جواب اس کو معلوم نہیں، اور مسجد میں اس طرح اور ایسے اعمال ہیں ایک مسلمان کے لیے جو ضروری ہیں، مسجد میں داخل ہونے کے طریقے آداب ہیں، وہ اس کو معلوم نہیں، تو تربیت نامکمل ہے۔ اگر آپ خود بھی یہ چیزیں نہیں جانتے تو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، یہ سیریز بچوں بڑوں اور بوڑھوں سب کے لیے ہے انشاءاللہ۔ تو علماء کرام ہیں، ان کا کیا خیال کرنا چاہیے، اور باقی جو فقہا ہیں، محدثین ہیں، ان کے بارے میں ہماری کیا رائے ہونی چاہیے، ہم کیا کریں ان کے ساتھ، یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم اسے آسان انداز میں سمجھتے ہیں۔ آپ نوٹ کر لیجئے کہ اپنے بچوں کو ہر وہ چیز سنائیں، ہر وہ چیز اسلام میں دکھائیں جو ان کے علم کے لیے بڑی ضروری ہے اور آگے بڑھنے کے لیے بڑی ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات زندگی میں ایک چھوٹی سی سیکھی ہوئی سنت بھی انسان کے لیے بڑی نیکی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو اذان کے بارے میں بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن مؤذن کی اذان جہاں تک پہنچے گی وہاں تک کی مخلوقات اس کے لیے گواہی دے گی۔ تو آئیے آج سے انشاءاللہ خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اپنے نسلوں تک آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے دیکھیں علماء دین کے آداب۔ علماء دین جو ہیں، جو ہمارے علماء دین ہیں، جو مین سٹریم کے علماء ہیں، جہاں سے کتابوں کے ذریعے، تحریروں کے ذریعے ہم تک احادیث پہنچی ہیں، قرآن پہنچا ہے، ان کے آداب کیا ہیں؟ قرآن میں آتا ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ اکبر، اللہ سے ڈرنے والے جو علماء ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ، سبحان اللہ، یعنی علم والے۔ نمبر ایک، علماء دین کا ادب و احترام کرے، ان کے ساتھ عقیدت اور محبت سے پیش آئے۔ نمبر دو، علماء دین کی خدمت میں جا کر دینی رہنمائی لیں اور دنیاوی امور میں بھی مشورہ لیں۔ آپ کو کسی ڈاکٹر کی کنسلٹنسی چاہیے اور کسی سے کوئی انجینئر سے کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے، کسی آرکیٹیکٹ سے ٹائم لینا ہے، تو وہ آپ سے فیس بھی لے گا اور آپ سے بیہیویئر بھی اس کا بڑا سخت ہوگا۔ اور ایک عالم دین ہے، مفتیان اعظام ہیں، جو آپ کو دین کا مسئلہ بھی بتائیں گے اور ہو سکے گا تو چائے پانی بھی پلا دیں گے۔ تو یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، اس لیے ان کی قدر کریں، یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں۔ کسی عالم دین کے پاس جائیں تو اس کے آرام اور دیگر ضروریات کا ضرور خیال کریں، کیونکہ آپ کو فری آف کاسٹ اویلیبل ہے، تو آپ کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ پھر علماء کرام کے محافل میں ادب و احترام سے شرکت کریں، جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائیں۔ اگر مجلس میں علماء دین موجود ہوں تو وہاں بحث و تکرار نہ کریں، بلکہ علماء دین کی بات سنیں۔ جب کوئی عالم دین بات کر رہا ہو تو اس کی بات کاٹنے سے پرہیز کریں۔ گفتگو کے دوران ایسا محسوس نہ ہونے دیں کہ آپ کو ان کی گفتگو سے بیزار ہو رہے ہیں یا آپ کو ان سے زیادہ کچھ معلوم ہے۔ تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے گفتگو سنیں، خواہ آپ کے مزاج کی خلافی کیوں نہ جا رہی ہو۔ اگر کسی عالم دین کی مالی حیثیت کمزور ہو تو اس کی خدمت کر لیا کریں۔ دیکھیں بہت سے ایسے ہیں آج کل مساجد میں، مدارس میں اتنی تنخواہیں نہیں ہیں، تو آپ اگر اللہ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو جب بھی کسی مسجد کے اپنے قریبی امام میں جائیں، ذرا ہاتھ میں کچھ پیسے دے کر ہاتھ ملاتے ذرا اس کے ہاتھ میں رکھ دیں۔ آپ کو نہیں پتہ 15 20 25 ہزار میں کیا آپ کو گزارا ہو سکتا ہے۔ آج کل مساجد میں جو ائمہ کرام ہیں وہ اسی سے جو ہے ان کا گزارا ہو رہا ہے، تو کتنا مشکل ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ جب بھی ہاتھ ملائیں کسی مساجد کے محترم عالم دین کو یا کسی بزرگ مفتیان اعظام کو، تو ضرور ان کی کچھ نہ کچھ خدمت کر لیا کریں، یہ آپ اللہ کے لیے لگا رہے ہیں، یقین کیجئے۔ اگر عالم دین کی مالی حیثیت کمزور ہے تو اس کی خدمت کریں۔
اگر کسی عالم دین کی کوئی کمزوری سامنے آ جائے تو اسے چھپانے کی کوشش کریں. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے جو انسان کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ اس کی پردہ پوشی فرماتے ہیں اس کے گناہ کی. اور اگر وہ کسی مسلمان کی پردہ دری کرتا ہے، اس کے عیب اچھالتا رہتا ہے، اس کی غلطیاں کمزوریاں نکالتا رہتا ہے، تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ گھر بیٹھا ہوتا ہے، اللہ اس کو رسوا کر دیتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. پھر اس بات کو پھیلا کر اسے رسوا کرنے سے احتراز کریں. علماء دین سے بدگمان نہ ہو، دوسروں کو بھی بدگمان ہونے سے بچائیں. جب کوئی شخص علماء دین کی غیبت کر رہا ہو تو اس کی بات کی طرف کان نہ لگائیں، نہ خود غیبت کریں، نہ کسی کی غیبت سنیں. اگر کسی بھی پلیٹ فارم پر علماء کرام کے خلاف کوئی مہم جاری ہو تو اس کا حصہ ہرگز نہ بنے. خصوصاً سوشل میڈیا پر بعض اوقات کوئی ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے جس کا مقصد عوام الناس کو علماء سے بدظن کرنا ہوتا ہے، تو اس میں علماء دین کی حمایت میں اپنا کردار ادا کریں اور ان کی مخالفت میں ہرگز حصہ نہ لیں. اس کے بعد اذان کے آداب ہیں کہ مؤذن کا باوضو ہونا بڑا ضروری ہے جو اذان دے رہا ہو. مؤذن کا ضروری مسائل اور نماز کے اوقات کا بھی واقف ہونا ضروری ہے کہ کب نماز کا ٹائم داخل ہو رہا ہے. ابھی نماز کا اذان کا ٹائم داخل نہیں ہوا، گویا ابھی ظہر کا ٹائم باقی ہے اور اس نے کہیں جانا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ بس میں نے اذان دینی ہے، میں جلدی سے دے دوں. ابھی ٹائم داخل ہی نہیں ہوا عصر کا اور وہ پہلے اذان دے کر چلا جاتا ہے. تو یہ اس کو چاہیے کہ ان چیزوں سے وہ واقف رہے، ٹائم کی پابندی کرے. پھر مؤذن کا بلند اور اچھی آواز ہونا ضروری ہے. آج کل تو مؤذن جو ہے ہمارے ہاں مساجد میں آپ دیکھیں کہ نوجوان لوگ ویسے بھی نماز کے لیے اگر جاتے بھی ہیں تو آخری رکعت میں جا کر مل جاتے ہیں. بوڑھے بڑے جو ہیں وہ پہلے بیٹھے ہوتے ہیں اور جو مؤذن ہیں وہ بھی بوڑھے بڑے ہوتے ہیں. نہ ان کی آواز خوبصورت ہوتی ہے بیچاروں کی، نہ ہی جو ہے ان کی آواز بلند ہوتی ہے. تو خوبصورت آواز میں مساجد میں اذان دیا کریں اور کسی اچھے مؤذن کا انتخاب کریں تاکہ لوگوں کا دل کرے کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کو. اذان کہتے وقت قبلہ رخ ہونا، اذان کہتے وقت کانوں کے سوراخوں میں انگلیاں ڈالنا، کھڑے ہو کر اذان دینا، حی علی الصلاۃ کہتے وقت دائیں جانب اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں جانب چہرہ پھیرنا. فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم کہنا، یعنی یہ کہنا کہ نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے، یہ کہنا حی علی الفلاح کے بعد. پھر اذان کے الفاظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنا، اقامت کی طرح جلدی جلدی نہیں پڑھنا، اذان میں ہر جملہ الگ الگ پڑھنا، اذان کے درمیان کسی سے بات چیت ہرگز نہ کرنا، اذان کو گانے کی طرز پر بھی نہ کہنا، اذان کا جواب دینا، یعنی سامع کا، یعنی جو سامع سننے والے کو کہتے ہیں، سامع کا مؤذن کی الفاظ ہی کو زبان سے ادا کرنا. البتہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا. اگر اذان دے رہا ہے مؤذن تو آپ کو چاہیے کہ خیال کیجیے، ہمارے آج کل گھروں میں اذان ہو رہی ہے، مسجدوں میں اذان ہو رہی ہے، ہمارے بچے موبائل کی آواز اونچا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، گانے لگ رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ بیٹا بند کر دو. ہم کہتے ہیں آواز چھوٹا کرو تو وہ آواز چھوٹا کرتے ہیں، وہ بھی تھوڑا سن رہے ہوتے ہیں. جب آپ اس کو کہیں گے نا بیٹا بند کر دو اذان ہو رہی ہے نا، تو پھر وہ کوشش کریں گے، اگر بند نہیں کریں گے تو آواز بالکل ختم کر دیں گے. تو جب آپ شروع میں چھوٹی سی تاکید کرتے ہیں تو وہ عمل جو ہے وہ نہیں کر پاتے پورا کا پورا. تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ چاہے ٹی وی چل رہی ہے تو اس سے بالکل آف کر دیں ریموٹ سے، نہیں تو کم سے کم ایک ایمان کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ہمیں ان کا آواز بند کر دینا چاہیے. تھوڑی سی ادب اور احترام، اگر بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو انہیں کہا کہ بیٹا اٹھ کر بیٹھ جائیے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیے، اذان ہو رہی ہے تو بسم اللہ پڑھیے. جیسے آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے ہیں تو بچے بڑا اس کو نوٹ کرتے ہیں. ننگے سر ہیں تو فوراً سر کے اوپر ہاتھ رکھیں. اگر آپ کے ارد گرد کوئی چیز نہیں ہے کپڑا وغیرہ تو کم سے کم سر کے اوپر ٹوپی یا کوئی ایسی چیز رکھیے. اذان کا ادب اور احترام ہے یہ، اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں. اس میں اتنے بڑے واقعات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ان چھوٹے چھوٹے، پتہ ہے اذان کس کی آواز ہے؟ لوگ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور آپ سوئے پڑے ہیں، آپ توجہ نہیں کر رہے، تو کس قدر یہ ناشکری ہے. فوراً اٹھ کے بیٹھیے اور لبیک کہیے یا اللہ ہم حاضر ہیں، وضو کیجیے اور فوراً مسجد تک جا کر پہنچ جائیے. تو اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہوں گے انشاءاللہ. تو چھوٹے چھوٹے آداب ہیں، ان کا ضرور خیال کریں. اور جب اذان کہی جا رہی ہے بچوں کو کہے کہ بیٹا رپیٹ کریں. وہ اذان اللہ اکبر کہہ رہے دل میں وہ الفاظ دہرائیں. جیسے وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے تو آپ اس کی جگہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں. اگر بچے نہ بھی کہہ سکے انہیں کہا کہ بیٹا وہی رپیٹ کریں جو اذان ہو رہی ہے. بہت زیادہ فائدہ ہوگا. چھوٹے چھوٹے مینر سیکھیں گے، بڑے ہو کر یہ خود اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے اور صدقہ جاری آپ کے لیے ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ. اور الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا یہ کہیں، یعنی یہ الفاظ کہیں جب وہ صبح کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم کہے.
پھر مؤذن اور سامعین سب اذان کے بعد درود شریف پڑھے. جب اذان ختم ہو تو بیٹا کہ بیٹا اب درود شریف پڑھ لے، اذان ختم ہونے گئی ہے. جیسے یہ دعا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. ترجمہ دیکھیے، اے اللہ، اے اس دعوت کاملہ اور اس کھڑی ہونے والی نماز کے رب. دعوت کاملہ سے مراد دعوت یعنی دین کی دعوت کاملہ مکمل، جو اذان ہم دعوت دے رہے تھے نماز کی طرف، کھڑے ہونے والی نماز کی طرف، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اذان ہو جانے کے بعد مسجد سے نہ نکلنا، البتہ کسی عذر کی وجہ سے مسجد سے باہر جانا پڑے تو درست ہے. اذان مسجد سے باہر کہنا، کسی اونچی جگہ مثلا مینار پر اذان کہنا، باہر کسی کونے پہ ٹھہر کر اونچی جگہ پر اذان دینا صحن میں، اور مینار تو باہر اوپر ہوتے ہیں وہ نہیں، بس مسجد کے صحن میں اذان دینا یہ بہتر ہے. پھر اس کے بعد اقامت کے آداب ہیں. اقامت کا مسجد کے اندر کہنا، اذان دینے والے کا اقامت کہنا، البتہ اگر مؤذن کی اجازت سے کوئی اور اقامت کہے تو درست ہے. اقامت کے الفاظ کو جلدی جلدی ادا کرنا، اذان کی طرح لمبا نہیں کرنا. اقامت میں 2 جملے ملا کر پڑھنا اور ہر جملے کے آخر حرف کو سکون یعنی جزم کے ساتھ وقفہ کے بغیر پڑھنا. اقامت کہنے کے دوران کسی سے بات چیت نہ کرنا. اقامت کو گانے کی طرز پہ نہ کہنا. اور اقامت کہنے والا حی علی الصلاۃ کہتے وقت دائیں جانب فلاح بائیں جانب کر کے چہرہ پھیرے جیسے اذان میں ہوتا ہے. اقامت کا جواب بھی اذان کی طرح دینا. قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامہ اللہ ادامہ کے الفاظ کہنا. صلی اللہ علیہ نبی الامی. جی